بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو سلسلہ ہم نے مناظر اسلام شروع کیا ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے یہ اس لیے کہ اگلے بندے کے اندر یہ شوق پیدا کرتے ہیں۔ آج جو میں پڑھانے لگا ہوں نا، وہ نحوی بات، وہ نحوی قول جس کی وجہ سے سیبوے کی بخشش ہو گئی، یہ پڑھانے لگا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہید ہے۔ وہ تمہید پڑھ کر آخر میں جا کے اپنا مقصود پڑھوں گا۔ اب یہ نہیں کہنا آخر میں جا کے استاد جی مقصود چھوٹا سا ہے، اور جو تمہید ہے، جو موقوف علیہ ہے، وہ بڑا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو منطق ہے اس کا جو مقصود ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے معرف و قول شارع اور ایک ہے دلیل و حجت۔ معرف و قول شارع تو چھوٹا سا ہے، اور اس سے پہلے جتنی آپ کی منطق ہے ساری کی ساری موقوف علیہ ہے۔ معرف و قول شارع کی وہ اتنی لمبی کوئی نہیں سمجھ آئی، اور جو معرف و قول شارع وہ چھوٹا سا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے 7 سال درس نظامی کے موقوف علیہ، اور جو 1 سال دورہ حدیث شریف ہے وہ موقوف علیہ کا وقت زیادہ اور موقوف کا وقت ادھر ہی ہو۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا مقصد اب وہ پڑھانے کا ہے کہ وہ نحوی قول، وہ نحوی قاعدہ، وہ نحوی بات جس کی وجہ سے سیبوے کی بخشش ہوگی، لیکن بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے موقوف علیہ، پہلے تمہید۔ یہ داتونام میں لکھا ہے کہ اعرف المعارف، کیا معرفوں میں سے سب سے بڑا معرفہ، جی یاد ہوا ہے؟ معرفوں میں سے سب سے بڑا معرفہ ضمیر متکلم کیا ہے؟ پھر مخاطب ضمیر، پھر ضمیر غائب۔ پہلا درجہ اس کا ہے جی، دوسرا اس کا جی، چوتھا درجہ ہے علم کا، 5واں درجہ ہے مبہمات، کس کا؟ پھر آگے درجہ ہے معرف باللام، پھر درجہ ہے معرف بالندا۔ جی کوئی سمجھ بھی آ رہی؟ آگے قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو معرفہ کی 7ویں قسم ہے اس کا درجہ کون سا ہے؟ تو کہا جی اس کا درجہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے۔ آپ نے سنا نہیں، مضاف کا درجہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے۔ اگر مضاف الیہ ضمیر متکلم بن گئی تو سب سے بڑا معرفہ، اگر یہ بن گئی تو دوسرے نمبر والا، یہ مضاف الیہ بن گئی تیسرے نمبر، اگر یہ مضاف الیہ بن گیا تو چوتھے نمبر۔ اچھا، اس سے مراد اسماء اشارہ، اسماء موصولہ ہے۔ معرف باللام کی طرف مضاف ہوا تو 6ٹھا درجہ، ادھر تو ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، ادھر اسم مضاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے درجے پڑھائے ہیں کچھ سمجھ بھی آئے؟ جی نہیں آئے؟ ان کا فائدہ ہوتا ہے، ایک کافیے میں قاعدہ ہے کہ موصوف کے لیے ضروری ہے کہ صفت سے بڑا معرفہ ہو یا اس کے برابر کا ہو۔ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کیا کہوں آپ کو، یہ یاد ہوں گے نا تو پھر آپ موصوف صفت بنانے میں دقت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جڑا مرضی 2 معرفے اکٹھے بنا دو تو موصوف صفت ہے۔ موصوف کے لیے بڑا معرفہ ہونا صفت سے یا صفت کے برابر ہونا ضروری ہے۔
یاد ہوا ہے؟ توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں. یہاں پہ یہ درجہ پہلے ہے, یہ درجہ بعد میں. تو اب یہ چھوٹا ہے, یہ ایسے ہی ہے, بولو تو صحیح. تو اب یہ موصوف بن سکتا ہے, یہ صفت. کیا یہ موصوف اور یہ صفت بنے گا؟ کیونکہ یہ چھوٹا معرف ہے, یہ بڑا معرف ہے. لیکن ہمارا ایک استاد ہے, استاد تنویر, استاد اس کو کہتے ہیں, ہمارے مدرسے کا استاد, ہمارا طالب علم استاد تنویر. اس نے یہ یاد کیا ہوا تھا, ایک دن میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ استاد جی یہ معرفے کے درجات ہے, بڑا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا. کوئی سمجھ آ رہی؟ اس کا درجہ اس سے کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس سے ہونا تو یہ موصوف بنے اور یہ کیا بنے. اب کیا یہ موصوف اور یہ صفت بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹا ہے. لیکن شرح میت میں عبارت ہے الا بین الجملتین اللتین. ستے ہو, جاگ رہے ہو؟ ایتھے ہی ہیں. الجملتین موصوف, اللتین صفت, اللتین مبہمات میں سے ہے, الجملتین معرب اللہ میں سے ہے. آپ نے کہا موصوف کے لیے بڑا معرفہ ہونا ضروری ہے, یہ تو موصوف ہدایت اللہ کے لحاظ سے چھوٹا معرفہ اور صفت بڑا معرفہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایتھے ہی ہو کہ نہیں ایتھے؟ تو ہم نے پھر جامی کو تلاش کیا, تو جامی سے ہمیں جواب ملا. جامی کے اندر لکھا ہے جمہور نحوی یہ کہتے ہیں سب سے بڑا معرفہ ضمیر متکلم, پھر مخاطب, پھر غائب. پھر اس کے بعد درجہ علم کا ہے. کس کا ہے؟ پھر درجہ ان کا نہیں. جی توجہ, جمہور نحوی کہتے ہیں سب سے بڑا معرفہ ضمیر ہے, پھر ضمیر متکلم, پھر مخاطب, پھر درجہ ہے علم. آگے جمہور کہتے ہیں درجہ مبہمات کا نہیں. توجہ, مبہمات کا نہیں, درجہ ہے اسماء اشارہ کا. ادھر کیا کہتے ہیں وہ؟ اسماء اشارہ کا. آگے جمہور کہتے ہیں جناب اسماء اشارہ کے بعد معرف باللام اور موصولہ, کون کون؟ بینہما مساواتن, یہ برابر کے دو معرفے ہیں. ایتھے ہی ہو؟ جمہور نحویوں نے کہا پہلا درجہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اسماء اشارہ. آگے چھٹے درجے میں اسماء موصولہ اور معرب باللام برابر ہے. کیا ہے؟ تو ہمارا جو قاعدہ تھا موصوف کے لیے صفت سے بڑا ہونا چاہیے یا موصوف صفت کے برابر ہو. تو بھائی جان یہ اور یہ جمہور نحویوں کے نزدیک دونوں برابر کے معرفے ہیں. سبحان اللہ. جو اصل مقصود تھا وہ تو آپ کو بھول ہی گیا کہ سیبوے کی بخشش کیوں ہوئی. اتھیو سیبوے کو کسی نے خواب میں دیکھا. کیا؟ وہ بولو بھائی. جب خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا غفر لی ربی, غفر لی. اس نے کہا اے خواب میں تیرے خواب میں آیا ہوں, تو مجھے پوچھنا میرا حال کیا ہے؟ مجھے میرے رب نے بخش دیا. سبحان اللہ. اس پوچھنے والے نے پوچھا, خواب دیکھنے والے نے پوچھا, دوسرا سوال کیا جو تجھے اللہ نے بخشا کس وجہ سے بخشا؟ کس وجہ سے بخشا؟ ہاں آگے تھوڑے سے لفظ میں کہوں گا کہ سیبوے نے کہا, نحویوں نے کہا بڑا معرفہ ضمیر متکلم ہے, میں نے کہا بڑا معرفہ ضمیر متکلم نے لفظ اللہ. بس نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے یہ کہا
سب سے بڑا معرفہ، بس میری اس وجہ سے بخشش ہو گئی۔ آگے میرا تھوڑا سا حاشیہ، میں کہتا ہوں چلو سیبوے تیری بخشش ہوگی، تو نے کہا تھا سب سے بڑا معرفہ لفظ اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں دوسرے نمبر کا معرفہ لفظ محمد ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟